جن کو آسمانوں سے سلام آئیں، جن کی شان میں اللہ کا قرآن اترے، جن کو جنت کی بشارتیں ملے، ان کی حالت یہ تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ میرا معمول تھا، یہ حضرت عائشہ کے بانجے ہیں، فرماتے ہیں میرا روزانہ معمول تھا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا فجر کی اور اشراق تک بیٹھا رہتا، جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں واپس جب اپنے گھر جانے لگتا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام ضرور کرتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کے اشراق سے فارغ ہو کے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا تو آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو منظر یہ دیکھا کہ میری خالہ اشراق کی نماز کے 2 نفل پڑھ رہی ہیں، تو ہاتھ باندھے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اور ایک آیت قرآن کی پڑھ رہی ہیں سورہ طور کی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی کہیں گے اللہ یہ صرف تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں جہنم کے جلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں اپنی خالہ کو دیکھتا ہوں، یہ آیت پڑھتی ہیں اور زارو قطار روتی ہیں، پھر یہی آیت پڑھتی ہیں پھر زارو قطار روتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کچھ دیر بیٹھا رہا تو پھر جب میں نے دیکھا نا کہ اماں عائشہ صدیقہ اسی آیت پہ ہیں، آگے نہیں بڑھ رہی، نہ رکوع کر رہی ہیں، تو میں نے کہا چلو میرا 1-2 کام ہے میں کام کر کے آتا ہوں، آ کے پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام کر لوں گا۔ عروہ بن زبیر اٹھائیے سیرت کی کتابیں، آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا وہاں سے، اور فرماتے ہیں میں پلٹا تب جب چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ جو سمجھنے والے بندے بیٹھے ہیں نا ان کو پتہ ہے اشراق سے چاشت کی نماز میں کم سے کم بھی وقت نکالے تو 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے، کیوں چاشت ہوتی تب ہے جب سورج خوب تپ جائے۔ تو کم از کم عبداللہ حضرت عروہ بن زبیر 2 گھنٹے بعد واپس آئے کم از کم۔ آپ فرماتے میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے حیران کن منظر دیکھا، جس آیت پہ اپنی خالہ کو روتا ہوا چھوڑ کے گیا تھا ابھی تک حضرت عائشہ وہی آیت پڑھ رہی تھی اور زارو قطار روتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے لگے ہیں، 2 گھنٹے ایک آیت پہ اماں عائشہ صدیقہ کو روتے ہوئے۔ یہ اشراق کی نماز کی کیفیت ہے، اور جن کو جنت کی بشارتیں ہیں وہ تو یوں ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جن کے ہاتھ کچھ نہیں، جن کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، اس امت کی کیفیت یہ ہے رمضان سڑکوں پہ ضائع ہو رہا ہے، رمضان سڑکوں پہ ضائع ہو رہا ہے۔ بھائیو اللہ کی قسم اس امت کی بالکل عجیب تباہی کی صورتحال ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں ذرا اپنے اعمال نامے کو دیکھیں۔ آج بندے کا کوئی فوجی ہو نا اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اب اس کی میت کو لے کے جاتے ہیں، 4 فوجی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ گنے اٹھا کے سلوٹ کر کے اس کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں، یہ بڑا عظیم بندہ تھا، اور پورا گاؤں یا دیکھنے والا ہر بندہ رشک کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم کیا شان ہے کہ فوجی جناب یوں سلوٹ کر رہے ہیں، یہ گارڈ آف آنر ہے۔ اور میرے بھائیوں ہماری فیلڈ ہے، اللہ کی قسم لوگوں کے جنازوں کو پڑھانے جاتے ہیں، لوگ ترلے لے رہے ہوتے ہیں، اے جی 15 منٹ ٹھہر جاؤ، آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، وجہ کیا ہے جی؟ اے جی رشتہ دار کچھ پہنچے نہیں، وہ آنے والے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ رشتہ دار آ رہے ہیں جی، میت پڑی رہنے دیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے انتظار کر کر کے بھی جب وہ نہیں پہنچتے پھر کہتے ہیں چلو جی جنازہ پڑھا ہی دیو۔ آج بعض لوگوں کی میتوں پہ پورے رشتہ دار نہیں پہنچتے،
بعضوں کی میتوں پہ پورے اہل محلہ نہیں پہنچتے، سپیکروں پہ اعلان ہوتے ہیں، موبائلوں پہ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، پھر بھی اہل محلہ پورے نہیں پہنچتے۔ لیکن میرے بھائیوں، زندگی اپنی دیکھیے، آج جن مجبوریوں اور جن بہانوں کے پیچھے ہماری عبادتیں جاتی رہی، کسی کو نماز کا پوچھو دکان کا بہانہ، تراویح کا پوچھو مصروفیت کا بہانہ، اور جن مصروفیتوں کے پیچھے ہم نے سارا کچھ بھائیوں گوا دیا۔ ایمانداری سے سوچئے، ایمانداری سے، جب موت کا فرشتہ آئے گا اس نے ایک بھی مصروفیت نہیں دیکھنی ہے، اس نے نہیں دیکھنا اس کی بچیاں چھوٹی ہیں، ابھی اس کی بچیوں کی اس نے شادی کرنی ہے تو اللہ اس کی روح نہ نکالی جائے، اس نے نہیں دیکھنا اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، اس کے بچے اس کے بعد کاروبار کو نہیں سنبھال سکتے، کاروبار اجڑ جائے گا، زندگی کی جمع پونجی تباہ ہو جائے گی۔ موت کے فرشتے نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے روح نکال لینی ہے، وہ ساری زندگی کی مصروفیتیں وہیں کی وہیں پڑی رہ جانی۔ موت نے بھائیو یہ نہیں دیکھنا، اس نے نیا گھر بنایا، ابھی اس گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوا، اس کو 4 مہینے یا 4 سال مہلت دے دی جائے، اپنے مکان کے ارمان پورے کر لے۔ نہیں، موت نے یہ بھی نہیں دیکھنا، یہ دکان کا مالک تھا، اب کارخانہ یا فیکٹری بنا لی، اللہ اس کو 4 دن عیش تو کر لینے دے۔ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ گئی 1 سیکنڈ بھی نہ اللہ کسی کو انتظار کرنے دیں گے، نہ لیٹ نہ جلدی، عین اس ٹائم پہ انسان کی روح نکال لی جائے گی۔ آج جس اولاد کے لیے توانائیاں کھپا دی لوگوں نے، جوانیاں بڑھاپے میں بدل گئی، باپ کی کمر دوری ہو گئی، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اپنی رمضان کی تراویحاں قربان کر دی بچوں کی عید بنانے کے لیے، اپنی نمازیں چھوڑ دی بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے۔ اور یارو، یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس اولاد نے باپ کی میت کو غسل دینے کے لیے ہاتھ بھی لگانا پسند کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جن کی خاطر اپنی آخرت تم نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد یہ باپ کی میت کو غسل بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو اپنی آخرت کن کے لیے برباد کر رہے ہو؟ جس اولاد کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، ایک قبر کی رات اللہ کی قسم کسی بیٹے یا بیٹی نے نہیں کٹوانی وہاں پہ، واجد اپنی ہے، انسان نے خود ہی وہاں پہ حساب دینا، اپنی ذات پہ بھگتنا انسان نے جو کچھ اس کے پلے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہمیں تو شیطان نے جکڑا ہوا انہی بہانوں میں، بچوں کی عیدی ابھی بنی نہیں، ابھی عید کے خرچے پورے نکلے نہیں، چلو کاروبار ٹک کے کرو، رمضان اگلے سال دیکھا جائے گا۔ اور بھائیو، ایمانداری سے اپنے ذہن کو ذرا گھمائیے، سوچئے، بہت سے ایسے دوست، محلے دار، عزیز و اقارب، رشتہ دار، خاندان والے، یا جنہیں آپ جانتے ہیں، کئیوں کے چہرے آپ کے ذہن میں گھومیں گے جو پچھلے رمضان اسی ہنستی بستی دنیا میں ہمارے پاس موجود تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہے، وہ بھی اسی سوچ میں تھے بڑی زندگی پڑی ہے۔ لیکن آج اس رمضان میں وہ دنیا میں نہیں، آج شیطان نے کس غفلت میں ڈالا کہ انسان یوں جناب ضائع کرتا پھر رہا ہے، بازاروں کی شاپنگ میں، ہوٹلوں کے بوفے میں، اور سحری کے وقت سحری حاصل کرنے کے لیے کھجل خوار ہوتا پھر رہا ہے، اور مبارک گھڑیوں کو اللہ سے بخشوانے کی بجائے سڑکوں پہ ضائع کر رہا ہے۔ اسی امید پہ شیطان نے فریب دیا ہوا ہے، اور بڑی زندگی پڑی ہے، موجے مارو، رمضان تو آتا ہی رہتا ہے، اللہ کی قسم کسی کے پاس ضمانت نہیں آئندہ رمضان، اللہ دے دے، اس کی مہربانی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے،
ایک جگہ راستے میں نماز کا وقت ہوا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام پانی کوئی نہیں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پانی کوئی نہیں، آگے اتنے فاصلے پہ ایک بستی ہے جہاں پہ پانی ملنے کی توقع اور امید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ارشاد خوبصورت نکلا، آپ نے فرمایا اس بستی میں پانی ملنے کی ضمانت تو ہے، لیکن کیا ہم سب کے وہاں تک پہنچنے کی زندگی کی ضمانت بھی ہے؟ کن چکروں میں بھائیو رمضان دنیا برباد کرتی پھر رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج سکی اولاد باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، سکے رشتہ دار پورے جنازوں میں نہیں پہنچتے، اہل محلہ نہیں پہنچ پاتے، لیکن آفرین صحابہ کرام کی عظمتوں پہ۔ اور بھائیو ایک بندہ حضرت سعد بن معاذ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں، 30 سال کی عمر میں، اور 36 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنا عرصہ پایا نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ 6 سال پائے۔ ہم پیدائشی مسلمان ماں باپ کی آغوش میں آنکھ کھولی، شروع سے مسلمان، ہم شروع سے مسلمان ہو کے اپنا وہ مقام نہیں بنا سکے۔ 6 سالوں میں اڑان دیکھیے کیا ہے، پرواز کیا ہے، کیا عروج پایا صحابی نے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 سال اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، کیا وفاداریاں نبھائیں، کیا محبتیں نبھائیں۔ ادھر آپ کی شہادت ہوئی، جنازہ صحابہ نے کندھوں پہ اٹھایا، مدینہ کے منافقین نے کہا سعد کی میت کا تو وزن ہی کوئی نہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر منافقین کہہ رہے ہیں سعد کی میت کا وزن کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں الفاظ پڑے تو آپ نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اور سعد کے بارے میں باتیں کرنے والوں، سعد تو وہ عظیم انسان ہے جس کی میت کو کندھا دینے کے لیے، جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمانوں سے اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے زمین پہ آئے ہوئے، جس کی میت کو 4 فوجی بندوقیں کھڑی کر کے سلوٹ کر دیں، وہ گارڈ آف آنر ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ کیا گارڈ آف آنر ہے، اللہ کی قسم، 70,000 فرشتے جنازے میں آ رہے ہیں، بندہ زمین پہ ہے، چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں۔ زندگی تو یہ ہے بھائی، اس پہ آسمان تک دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کے، جس بندے کی میت کو ویلکم کرنے کے لیے 70,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں، جب اسی سعد کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہوگی اور روح اللہ کے دربار میں پہنچی ہوگی، اللہ نے کتنی رحمتوں سے اپنے بندے کا استقبال کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک ریشمی کپڑا ہمارے پاس آ گیا، تو ہم سارے نا اس کپڑے کو یوں ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الین ھذا، اتنا نرم ریشم، اتنا ملائم، اتنا خوبصورت ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا اتعجبون من لین ھذا، اور اس ریشم کی نرمی اور ملائمت کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو؟ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ الین من ھذا، اللہ رب العالمین نے میرے صحابی سعد بن معاذ کو جنت کے اندر ہاتھ اور منہ صاف کرنے کے لیے جو تولیہ دیا ہے، دنیا کا کوئی ریشم اس تولیے کی نرمی کا برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ 6 سال زندگی پائی اللہ کے رسول کے ساتھ، کہاں جنت کی تعریفیں اور کہاں جنت کے تولیے کی اللہ کے رسول زمین پہ تعریفیں فرما رہے ہیں۔
فرمایا کل دنیا کا ریشم 7 کے تولیے کے برابر نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، خدا را گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، رمضان آتا ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں ایک اپنا ذہن ہے کہ رمضان اللہ نے 2 اعتبار سے دیا ہم کو، 2 اعتبار سے۔ ایک اس اعتبار سے اللہ دیکھنا چاہتے تھے ہم میں سے نیکیاں کون زیادہ کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا اس رمضان میں، اور وہ سبق والا کیا تھا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ ہر گناہ جس شیطان کے کھاتے ڈال دیتے ہو، اور اب تو میں نے شیطان بھی باندھ دیا ہے، اب گناہ کیوں نہیں رک رہے؟ اللہ نے سمجھایا مجھے اور آپ کو۔ وجہ یہی تھی کہ شیطان تو بند گیا، لیکن اندر کا شیطان نہیں مار سکے، ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکے، اپنے اندر کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے سمجھا دیا کہ شیطان تو بندہ ہوا ہے، جس کے کھاتے ہر گناہ ڈالتے جاتے ہو، اب تو وہ بندہ ہے، اب تمہارے گناہوں کو بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ عقل ہو تو بندہ غور کرے کہ باری تعالیٰ ہم اپنے اندر کو ہی صاف نہیں کر پائے۔ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی یہی ہے، اپنے اندر پہ غور کیجیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں امام آیتیں پڑھتے ہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے من کو مارا اللہ کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کی اللہ کے لیے، نمازیں پڑھتا رہا، اپنے رب کریم کے نام ساری زندگی لیتا رہا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی صحیح معنوں میں کامیاب زندگی بنا دے۔ جب تک زندگی ہے اللہ اسلام پہ چلنے اور ایمان پہ اللہ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد